الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں، اسلام نے تذکیر کا اپنے اندر ایک فطرت رکھتا ہے۔ اسلام کے احکام میں یاد دہانی کا مزاج ہے۔ جیسے نماز ہے تو نماز کو روزانہ 5 وقت یاد دلایا جاتا ہے، اور وہ 5 وقت جو یاد دلایا جاتا ہے اس کو دعوت تامہ قرار دیا گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو سب کے سامنے روزے کو یاد دلایا جاتا ہے۔ صوموا برؤیتہ وافطروا برؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو، یہ حکم دیا گیا کہ چاند دیکھو پابند ہو جاؤ روزے کے، چاند دیکھو روزے کے پابند سے نکلو۔ اسی طرح زکوٰۃ کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ رمضان میں باقاعدہ زکوٰۃ کے سلسلے میں پڑھ کر بیانات کے ذریعے سے، ترغیب کے ذریعے سے، ترتیب کے ذریعے سے یاد دلایا جاتا ہے، او بھائی تم پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ حج کا موسم آتا ہے تو حجاج کرام کی روانگی کا وہ منظر یاد دہانی کراتا ہے، تجھ پر حج فرض ہے۔ گھر بنانے سے پہلے حج فرض ہے۔ لوگ گھر بنا لیتے ہیں، حج نہیں کرتے، خاص گھر بنا لیتے ہیں، حج نہیں کرتے، خاص گھر بنا لیے حج کیے بغیر مر گئے، مات یہودیت اور نصرانیت، یہودی بن کر مرا، نصرانی بن کے مرا۔ یہ لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے
فطرت ہو گئی ہے، حج کرتے ہیں، حج گھر بناتے ہیں، حج نہیں کرتے، سونا خریدتے ہیں، حج نہیں کرتے، بچوں کو لاکھوں روپے کے ڈونیشن بنتے ہیں، حج نہیں کرتے، سائٹ خریدنے کے چکر میں رہتے ہیں، حج نہیں کرتے، ایک دکان سے دو دکان، دو دکان سے چار دکان بنانے کے چکر میں رہتے ہیں، حج نہیں کرتے۔ اور حج کو لوگوں نے بہت سرسری لے لیا، دنیا کے تمام کاموں سے فراغت کے بعد حج یاد آتا ہے۔ فرصت کے زمانے میں جب ایک ٹانگ خبر میں چلی جاتی ہے تو حج یاد آتا ہے، ایک ٹانگ خبر میں چلی گئی، حج یاد آ رہا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے جتنے حجاج کرام کو سب خبر میں ٹانگ چھوڑے ہوئے جاتے ہیں۔ جس کو خود کا احرام سنبھالنے کی طاقت نہیں، خود کے احرام سنبھالنے کی طاقت نہیں، بے سہارا طواف کرنے کی قوت نہیں، نہ صفا پہ چڑھنے کی نہ مروہ پہ چڑھنے کی اس کے اندر ہمت ہے، اور ایسی حالت میں حج کرتے ہیں، سکرات کی حالت میں بے ہوش ہو کر رمے جمرات پہ گر گئے، عرفات میں پیشنٹ کی طرح پڑے ہوئے ہیں، مزدلفہ میں میت کی طرح آ رہے ہیں، جنازے کی طرح جا رہے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے حج کرنے کا؟ پوری عیاشی کرنے کے بعد آخر دنوں میں حج، چلو بے ذرا توبہ کر لے کر آ جاتے ہیں۔ عیاشی کا ایام، آزادی کا ایام ختم ہو گئے، حج کرتے ہیں۔ اسلام یاد دلاتا ہے اور ابھی وقت آ گیا ہے ذی الحجہ کا، چلو حج کو جلدی جلدی سفر کی تیاری کرو، فرض ہے، کوئی نفل سنت نہیں ہے۔ تو اسلام اپنی فطرت میں یاد دہانی رکھتا ہے، یاد دلاتے رہتا ہے۔ فجر کو اذان ہوئی، ہر فجر کو اذان ہوتی رہے گی، ظہر کو اذان ہوتی ہے، ظہر کو اذان ہوتی رہے گی۔ ارے بھائی ابھی تو ظہر کو اذان ہوئی، اثر کو کیا بات ہے، اذان کی کیا ضرورت؟ کہا نہیں، دوبارہ اللہ یاد دلانا چاہتا ہے، چلو اثر کو، چلو مغرب کو، چلو عشاء کو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ گویا اسلام کی فطرت میں تشکیل ہے، اسلام کی فطرت میں ترغیب ہے، اسلام کی فطرت میں دعوت ہے، اسلام کی فطرت میں ہر انسان کو حرکت ہے، حرکت۔ جو انسان اس فطرت کو سمجھ گیا تو وہ دعوت کو بھی سمجھ گیا، اسے دعوت اس کے لیے اجنبی نہیں۔ اب اسے کہیں گے ارے بھائی اذان ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے۔ کب کتنے مرتبہ ہوتی ہے؟ 5 مرتبہ ہوتی ہے۔ کن نمازوں کے لیے ہوتی ہے؟ ہر نماز کے لیے ہوتی ہے۔ ہر دن ہوتی ہے؟ ہاں ہر دن ہوتی ہے۔ اسی کو تو دعوت کہتے ہیں۔ پھر دعوت کا کام کو عجیب طریقے سے دیکھتے کیوں ہیں؟ ارے بھائی یاد دہانی کو دعوت کہتے ہیں، ترغیب دینے کو دعوت کہتے ہیں، ترتیب بنانے کو دعوت کہتے ہیں۔ گویا دعوت اسلام کی فطرت ہے۔ دعوت کیا ہے؟ اسلام کی فطرت۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اس میں ایمان والے کی خصوصیت بیان کی گئی، ایمان والوں کی فطرت، ایمان والوں کی خصلت، ایمان والوں کی عادت، ایمان والوں کی طبیعت، یہ دعوت ہے۔ یہ اچھائی کا حکم دیتے رہیں گے، چلو حج کو، چلو حج کو۔ ابھی ہم لوگ
جمکھڈی سے واپس آ رہے ہیں تو ایسا بھی کہہ رہے تھے، قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے ہمارے یہاں، خوب محنت کی، محنت کرنے کے بعد جماعتیں نکال دی، جماعتیں نکل گئی، محنت ختم نہیں ہوئی، جیسے ہم لوگ جماعتیں نکال دینے کے بعد پیجامہ جھٹک لے کر سب واپس اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں، ہوگا قصہ ختم، جماعتیں نکل گئی۔ آج کل سوماریوں کا زمانہ ہے، ہڑک مرغی کی طرح سب کو گھر میں بیٹھنے کی عادت پڑ گئی، بار بار گھسیٹ گھسیٹ کر باہر چھوڑنا پڑتا ہے، ارے چلو ارے چلو ارے چلو۔ تو وہ اللہ کے بندوں نے کیا کیا، جماعتیں نکل گئی، ہاں نکل گئی، اب سب لوگ خوش ہو گئے، چلو جماعتیں نکل گئی، تشکیل ختم ہو گئی۔ کہا نہیں، نیکسٹ تشکیل، کیا تشکیل؟ کہا تم لوگوں میں کتنے مالدار ہیں اور کون کون اب تک حج نہیں کیا؟ تو مرد اور عورتوں میں ترغیبی بات کی، 65 حجاج اکرام کی تشکیل فرمائی۔ کتنے حجاج اکرام؟ کتنے بھائی؟ 65۔ اب 65 حجاج اکرام کی تشکیل فرما کر جماعت نکال دی، کہہ کے لیے حج کی، پھر واپس نہیں گئے، پھر نیکسٹ تشکیل شروع، فرمایا تم نے کون کون دین جانتا ہے، کون کون نہیں جانتا، کون قرآن پڑھتا ہے، کون کون نہیں پڑھتا، پھر ان تمام لوگوں کو مع مستورات تشکیل فرمایا اور سب کو لے کر بس بھر کے لے کر گئے بنگلور۔ تو مولانا حاجی عبدالرزاق صاحب کا زمانہ تھا، کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہا ابھی حافظ صاحب جماعت لے کے آ رہے ہیں، اتنی بڑی جماعت ہے، ارے اتنی بڑی جماعت کہاں رکھیں گے ہم؟ حافظ صاحب سے کہہ دو مدرسے میں رکھ لیں۔ تو 40 دن مدرسے میں رکھ کر دین سکھا کے بھیجا، اور ہم لوگ سالوں سے دعوت میں جڑے ہوئے ہیں، قرآن پڑھنے نہیں آتا، چلو بھر پانی لے کر ڈوب مرو، شرم سے ڈوبنے کی بات ہے، برس دعوت میں جڑ کر زمانہ گزر گیا، قرآن پڑھنے نہیں آتا، شرم نہیں آتی، دھوکہ دیتے ہو اپنے لباس سے، دھوکہ دیتے ہو اپنے چہرے سے، لوگ سمجھ رہے تم بڑے مولوی ہو اور تم بے شرم قرآن پڑھنے میں نہیں آتا۔ کیا دعوت کا کام کیا ٹائم پاس کرنے کا کام ہے، روزانہ گزارتے رہو، ٹائم سیو کرنے کا کام ہے، ٹائم سیو کرو، زندگی سیو کرو۔ جو چلا لگا کر ہم نے احساس لے کے آئے حلقے ذکر میں، حلقے فکر میں، حلقے تلاوت میں، حلقے تعلیم میں، کیا فکر لے کر آئے؟ فکر یہ لے کر آئے مجھے تو میرے قرآن کو سدھارنا ہے، ٹھیک ہے بے فکر لے کے آئے، کتنے لوگ قرآن سدھارے، کتنے لوگ قرآن ختم کیے، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ گزرا، کتنے لوگ کتنے کلام اللہ ختم کیے بتاؤ؟ کارگزاری لیں گے زیرو، اور بیانات میں ہیرو۔ اللہ کو جواب دینا پڑے گا، یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تسلی دیتے ہوئے، میں بہت بڑا دین کا کام کر رہا ہوں۔ کیا کام کر رہا بھائی؟ خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیا دین کا کام کر رہا؟ خود کو قرآن ڈھنگ سے پڑھنے نہیں آتا، کیا دین کا کام کر رہا؟ بیان سیکھنے کا نام دین ہے، بیان سیکھنے کے لیے جماعت میں پھرتے ہیں، جماعتوں میں پھرتے ہیں، بیان سیکھنے کے لیے پھرتے ہیں، کیوں بھائی؟ گھنٹے گھنٹے بیان سیکھو، 1.5 گھنٹہ کرسی سنبھال کر بیٹھے رہو۔ مجمع جوڑنے کو کہا جاتا ہے تو خوب میں تقریر کرنے والا بن جاؤ، اس کے لیے جواب میں نکالا جاتا ہے۔ ہم نے بیان تو سیکھ لیا، دین ہی نہیں سیکھا۔ کسی سے پوچھو نماز کے وضو کے ٹوٹنے کے کتنے چیزیں ہیں، کچھ پتا نہیں۔ نماز پڑھائی ایک سا ہے، سجدے سے ہوتی ہے،
تو ان سے پوچھا گیا جی 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 آپ نے نماز تو صحیح پڑھائی، سجدے سہو کیوں کی؟ ارے بھائی سجدے سہو کیوں کیے؟ نماز تو صحیح پڑھا ہے، سجدے سہو کیوں کیے؟ کہا بھائی بغیر وضو کے پڑھا دیا تھا۔ کس کے پڑھا دیا؟ بغیر وضو کے پڑھانے پر سجدے سہو ہوئے کیوں بھائی؟ ارے بغیر وضو کے نماز پڑھا کے سجدے سہو کرتے ہیں؟ بعض لوگ کھاؤ نا حضرت سجدے سہو نہ کرنا، اس کے نام منڈی ہل رہی ہے، خاموش ساکت ہو گئے ہیں۔ ارے بھائی بغیر وضو کے نماز پڑھنے پر سجدے سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ وضو ہی نہیں، سجدے سہو کر رہے ہیں۔ اور لوگ ان سے دین سیکھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے ہمارا کام اپنے اندر احساس سے کمتری کو پیدا کرنے والا کام ہے۔ اپنے اندر احساس سے کمتری، ارے میں کچھ نہیں ہوں، کچھ نہ کچھ بنوں، سیکھو، روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھو، روزانہ قرآن درست کرو، روزانہ مسائل سیکھو، روزانہ دعائیں سیکھو، روزانہ آداب سیکھو۔ دن بدن تمہارے علمی معیار میں ترقی ہو، عمل میں ترقی ہو، تقوی میں ترقی ہو، اخلاص میں ترقی ہو، للہیت میں ترقی ہو، تواضع میں ترقی ہو، اخلاق میں ترقی ہو، تمیز میں ترقی ہو۔ اسی کے لیے دعوت کی محنت، خالی پھرنے کا نام دعوت کی محنت نہیں ہے۔ بستر ڈال لو، گاؤں گاؤں پھرتے رہو، کہاں گئے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں۔ جتنا ہم لوگ پھرتے رہیں گے وہاں وہ سب لوگ شاہد بنیں گے۔ حضرت انہوں نے آ کر یا اللہ انہوں نے آ کر کلمہ سکھایا اور خود کلمے پر نہیں چلے۔ تو ہمارا کام کیا؟ چلنا پھرنا کس کے لیے؟ فکروں کو بڑھانے کے لیے۔ کیا کے لیے بھائی؟ کیا کے لیے؟ چلنا پھرنا کس کے لیے؟ فکروں کو بڑھانے کے لیے۔ چلنا پھرنا کارگزاریوں کو بڑھانے کے لیے نہیں، کارگزاریوں کو بڑھانے کے لیے نہیں، اپنے چیلوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو محترم مقدس بنانے کے لیے نہیں۔ اس لیے اس وقت فرما کرتے تھے ارے بھائی کسی کے اندر ماننا آ گیا اس کے اندر دعوت آ گئی، ماننا آ گیا ہاں آ گیا، دعوت آ گئی۔ پرانا کون ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ فرمانے لگے جو اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا بنائے رکھے۔ نیا کون ہے؟ جو ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا بنائے رکھے، میں بڑا مشورے میں مجھے سامنے بیٹھانا چاہیے۔ ہمیشہ دیکھو پرانے لوگوں کو جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں وہ آتے ہیں خاموش بیٹھتے ہیں خاموش چلتے رہتے ہیں، ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، شور و ہنگامہ کرنا نہیں ہوتا، خاموش آتے ہیں بیٹھتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں دعا کرتے ہیں فکروں میں شریک ہوتے ہیں چلتے رہتے ہیں۔ جھنڈا گاڑنا کا مقصد نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ آتے ہیں کام کرتے ہیں قربانی پر قربانی دیتے رہتے ہیں، کبھی تمہارے سامنے کارگزاری نہیں سنا۔ نیا کون ہے؟ نیا وہ ہے جسے کارگزاری سنانے کا بڑا شوق رہتا ہے اور کارگزاری کو کارنامے کی طرح سنائے گا۔ ابھی دعوت میں نپل چھوڑا ہے، کیا چھوڑا ہے؟ کیا چھوڑا ہے؟ نپل کس کو رکھتے ہیں؟ چھوڑ کے دودھ پینے والے بچے کو رویا تو انہوں نکال دیتے ہیں۔ ابھی نپل چھوڑا، وہ سمجھتا اپنے آپ کو میں بہت بڑا پرانا علامہ ہوں۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے ایسا نہیں،
کام کرتے کرتے جب مولانا سعید احمد خان صاحب کے فرما کرتے تھے جتنا تم اپنے آپ کو نالائق سمجھو گے اللہ لائق بنائے گا، جتنا تم اپنے آپ کو لائق سمجھو گے اتنے بڑے نالائق بنتے چلے جاؤ گے۔ نالائق سمجھو، عجیب میں تو لائق نہیں تھا، اللہ نے مجھ سے کام کرا لیا، اللہ نے مجھ سے کام کرا لیا۔ نالائق سمجھو، لائق اللہ بنائے گا، لائق سمجھو گے نالائق بنتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، طلب میں ساتھیوں سے ہمیشہ پوچھا کرتا ہوں، دیکھو بھی ایک مکتب کا بچہ آتا ہے تو مکتب میں سبق لیتا ہے، پہلا دن لیتا ہے، سبق لینے کے بعد نیکسٹ دو حرف سبق لیا، نیکسٹ 2 حرف سبق پڑھا، نیکسٹ 3 حرف سبق پڑھا، سبق بڑھتا جاتا ہے اس بچے کا جو مدرسے میں پڑھتا ہے۔ اور ہم بھی ماشاءاللہ 30 سال سے دعوت میں پڑھ رہے ہیں۔ کتنے سال سے؟ 30 سال مجھ ہی کو دعوت میں 30 سال ہو گئے۔ 92 میں فرسٹ چلا، کتنے سال ہو گئے؟ ارے ہو گئے 30 سال، مجھے کو ہو گئے 30 سال۔ 87 میں مستورات کی جماعت میں مع مستورات چلا، اس زمانے میں حضرت مولانا امام صاحب علیہ زمانے میں بچوں کے ساتھ چلا لگتے تھے، تو کب 87 میں چلا۔ 30 سال سے دعوت میں، بہت اچھی بات ہے، کیا سیکھے دعوت سے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں امتحان دو، نہیں، الگ بیٹھ جاؤ، ابھی چھٹی ہوگی نہیں عشاء کے بعد، ابھی دعوت کی تشکیل ہوگی، ترتیب بنے گی، حلقے بیٹھیں گے، پھر آپ کو چھوڑیں گے نماز کے لیے، تھوڑی دیر سب بیٹھو، سب بیٹھ کر تھوڑی دیر سب جھکا کر بیٹھو۔ 30 سال سے دعوت کا کام کر رہا ہوں نا، کیا کیا میری زندگی میں، کیا سدھارا ہوں، ذرا ایک چٹھی میں لکھو، وہ کارگزاری کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، خود کو بتاؤ میں نے کیا کیا۔ احساس پیدا کرو، ایک درد پیدا ہوگا، ایک دکھ پیدا ہوگا۔ اتنے سال ہو گئے ابھی تک جہاں تھا وہی ہوں، کوئی ترقی نہیں، بلکہ اور پہلے طلب تھا اب بے طلب ہو گیا، پہلے بڑوں کی قدر تھی اب بڑوں کی قدر چلی گئی، علماء کی عزت کرتا تھا اب علماء کی عزت بھی نکل گئی، پہلے سیکھنے کا ایک جذبہ تھا اب سیکھنے کا جذبہ بھی گیا، پہلے میں خود آگے بڑھ کر ہر تشکیل میں کھڑے ہو کر کام دکھاتا تھا، اب تشکیل میں منڈی نیچے چلی جاتی ہے، تو کام میں ترقی ہوئی، ترقی ہوئی۔ یہ جائزہ کون لینا؟ بڑے تو چلے گئے خبر میں، جو بڑے تھے سب چلے گئے خبر میں، جو ہیں وہ بھی خبر میں چلے جائیں گے۔ اب ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے ہماری کارگزاری کون لے؟ کون لے گا کارگزاری؟ کون پوچھے گا ہمارا حال؟ کون سنے گا ہماری کیفیت؟ کون کہے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ یہی بیلگام جس وقت 94 میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب ہم لوگ اسی مرکز میں آ کر فجر کے بعد بیان کرتے تھے، اتنا بڑا مجمع فجر میں رہتا تھا، اتنا بڑا مجمع جو تم لوگ بیٹھے ہو، نہیں نیا مت سمجھو۔ 94 how many years before 28 years before اتنا بڑا مجمع فجر میں رہتا تھا۔ میں بہت چھوٹا تھا، کرسی پہ بیٹھ کر بیان کرنے کو کہا، اقبال بھائی نے رحمت اللہ علیہ، تو میرا بیان 15 منٹ میں ختم ہو گیا، وہ بھی 3 دن تیاری کیا میں نے، لیکن مشکل سے وہ 15 منٹ میں نہیں ہوا، 12 منٹ فجر کے بعد انہوں نے کہا 40 منٹ بیان کرو،
12 منٹ میں میری بیٹری ڈاؤن ہو گئی، لیکن امیر صاحب آئے اور میرے پیچھے کھڑے ہوئے، مجھے کرسی پر بٹھائے رکھا اور خود 25 منٹ وہ وقت مکمل کیے۔ کرسی پر مجھے بٹھائے رکھا اور پیچھے کھڑے ہو کر 25 منٹ اپنا وقت مکمل کیے تشکیل کے عنوان پر۔ اللہ نے قبر کو نور سے نور کر دیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بہت بڑا جھنڈا گاڑ میں نپڑے بنگلور میں، بیلگام لوگ یوں سمجھتے ہیں بیلگام دارالاسلام ہے، لوگ یوں سمجھتے ہیں بیلگام تو حرمین شریفین کا ایک نمونہ ہے، لوگ یوں سمجھتے ہیں ارے بھائی وہاں تو مومنین، مسلمین، متقین، متوکلین، قانتین ان کی ایک بڑی جماعت ہوگی۔ بیلگام ارے وہاں پر دعوت کے عنوان پر جان نچھاور کر دیتے ہیں۔ بیلگام ایک عنوان اگر ان کے سامنے کہہ دی جائے تو پھر اس عنوان کے اوپر وہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑا آپ کے سلسلے میں ایک ایسا تصور بٹھایا گیا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں بہت بڑے قدردان ہیں۔ وہ قدردان پورے آپ کو دیکھے کیا ہے ہفتے والی اجتماع کا دن آتا کہاں ہے بیلگام؟ یہاں بستر بتا رہے ہیں آدھے لوگ وہی بستر بتا رہے ہیں، آدھے لوگ باہر کے مسافرین ہیں، جماعت کے احباب ہیں، خوش ہو جاؤ تو تم علماء کلمہ ہی رکھو، کان چھاپ کرے تو تمہاری عزت نہیں رہتی۔ وہ جتنے بستر ہیں وہ بستر کو نکال دو یہاں سے۔ بیلگام والے کتنے رہیں گے؟ یہ ہمارا اجتماع کا حال ہفتے والے کیوں؟ ایسی بے فکری کیوں؟ ایسی بے اعتمادی کیوں؟ سب سے پہلی بات میرے عزیز بھائیوں، کام کو ہم لوگ کھیل سمجھ کر رہے ہیں، کام کو کام سمجھ کر نہیں، کھیل سمجھ کر۔ صرف عمارتوں کے بڑے ہو جانے سے لوگ بڑے نہیں ہو جاتے، قربانیوں کے بڑھنے سے لوگ بڑے ہوتے ہیں۔ عمارتیں بڑی ہو گئی تو لوگ کہاں ہیں؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ عمارت بڑی ہو گئی تو لوگ نیچے بھی بھر جاتے، اوپر بھی بھر جاتے، وہاں سے لوگ زیارت کرتے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مسجد جاؤ، فکر کرو۔ یہ بے فکری اچھی چیز نہیں، اطمینان دائی کی موت ہے۔ یہ جو اطمینان ہے، آج اگر ہم لوگ حرکت میں نہیں آئیں گے، جماعتیں ہیں قدر کر لو۔ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں، جب ڈنڈی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پورے اتنی مساجد میں صرف ایک جماعت، 42 مسجدوں میں ایک جماعت کو رکھ کر ہم کیا کام کریں گے؟ اور یہ جماعت کب آئی؟ 2 مہینے کے بعد آئی ہے، اور آپ کے یہاں تو جماعتیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کو نصرت کرنے والا کتنے ساتھی ہیں؟ اگر صرف اس جماعت کو لے کر صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے، اس جماعت سے 5 گنا مجمع یہاں پہنچ جاتا تھا۔ دوستوں معذرت چاہتا ہوں، حضرت مولانا قاسم قریشی رحمۃ اللہ علیہ حاضری دیا کرتے تھے ہر ہفتے والے اجتماع میں۔ فرمایا ارے بھی ادنا کر جا، مغرب کو یہاں پہنچنا چاہیے، مغرب کو پہنچنے والا مجمع کہاں ہے؟ حضرت نے حلقے بٹھا دیے بیان کے دوران، اٹھو تم لوگ حلقے میں بیٹھو۔ ایک حلقے سے 2 ساتھی آئے تھے، 5 ساتھی آئے تھے، 4 ساتھی آئے تھے، سب ساتھیوں کو حضرت ناراض ہو کر کہا نا قدری کرو گے اللہ کام چھین لے گا۔ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کو کہا جاتا ہے مغرب کو یہاں آؤ، یہ
یہ غفلت اچھی چیز نہیں. مسجد جاؤ، ساتھیوں کی عزت کرو، احترام کرو، قدر کرو، ساتھیوں کو ڈیگریڈ مت کرو. ساتھی چاہے وہ کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کا احترام کرو. خود پرانے ہیں ہم لوگ قربانی میں اپنے آپ کو پیش کریں. ہم الٹا کام کرتے ہیں، ہر نئے ساتھی کو قربان کرتے ہیں. ہر نیا ساتھی مل گیا تو بکرا میرے جیسا، جی ذرا وہ بھی کر لو، ذرا یہ بھی کر لو، ذرا وہ بھی کر لو. سو ذمہ داری اس پر ڈال کر اسے ذبح کرا کے دفن کرے تک، انہیں دامن چھڑا کر بھاگے تک چھوڑتے ہیں. غلط. نئے ساتھیوں کو کام میں استعمال کرو، مطلب میں نہیں، اغراض میں نہیں، شوق میں نہیں. قربانی تم دو، مال کی قربانی تم دو، جان کی قربانی تم دو. نئے ساتھیوں کی عزت کرو، احترام کرو، قدر کرو. اس ساتھی کو چند امور کے حد تک محدود رکھو. پورے نئے ساتھیوں سے کہو بھائی آپ کا کام بڑا محدود کام ہے. مزاح جماعت میں بیٹھنا، تعلیم میں بیٹھنا، کتنا گھنٹہ دے سکتے روزانہ ملاقات میں؟ کہا جی آدھا گھنٹہ روزانہ دو، اور پابندی کے ساتھ دو. ایک آ کر ہمارے گیسٹ میں شریک رہنا، ایک ہمارے ہفتے والی اجتماع میں شریک ہونا. ہر نئے ساتھی کو جب یہ کام کرنا شروع کر دے پھر 3 دن کی تشکیل کرو. جس وقت وہ ساتھی 1 سے 6 مرتبہ، 6 سے 10 مرتبہ ہفتے والے اجتماع کو پابندی کے ساتھ آنے لگے گا، اب اسے تشکیل کرو. تشکیل کے ذریعے سے اس کے دل میں دعوت کی نفرت مت پیدا کرو. یہ غلط بات ہے. نئے ساتھیوں کی تشکیل کرنا. اور ہمارے اکابر خود احمد لار صاحب دامت برکاتہم، ہم لوگ اس وقت میں یمن کے اسفار میں تھے. مولانا اور احمد لار صاحب بار ساتھیوں کو حضرت نے سمجھایا، دیکھو دعوت کا نمبر 5واں نمبر ہے. پہلے انسیت پیدا کرو ساتھیوں سے. یہاں اثر پڑ رہا ہے. کیا پیدا کرو بھائی؟ انسیت پیدا کرو. پہلا جان پیدا کرنا انسیت. جب انسیت پیدا کرو گے تو کیا ہوگا؟ انسیت پیدا کرو گے، محبت پیدا ہوگی، نفرت ختم ہوگی، محبت پیدا ہوگی. ٹھیک ہے بھائی؟ پھر محبت پیدا ہونے کے بعد اطاعت پیدا ہوگی. محبت اطاعت کا مستلزم ہے. اطاعت پیدا ہوگی تو پھر عظمت پیدا ہوگی. جب عظمت پیدا ہو تو پھر دعوت پیدا ہوگی. تو پہلے انسیت، بعد میں محبت، بعد میں اطاعت، بعد میں عظمت، اس کے بعد دعوت. اور ہم لوگوں کو الٹی ترتیب. اٹھاتے ہی ایک آدمی اللہ اللہ بول کر اب مسافہ کر رہا، سو پہلی بار مسافے پر 3 دن کی گولی ایسا ڈوز دیتے ہیں، 3 دن جلاوا مارنے کھاتا ہے. ملتے ہی تشکیل، ارے بھائی کیا ہوا؟ بول کے ذرا 3 دن چلو. بھائی یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے؟ حضرت فرمایا جس طرح تم اپنے بیٹی کی رشتہ دیکھنے جاتے ہو تو کس طرح تم بڑی حکمت سے بات کرتے ہو. اٹھاتے رشتے کی بات نہیں کرتے، پہلے کیا کرتے ہیں؟ تعلقات بڑھاتے ہیں، رشتہ بڑھاتے ہیں، محبت بڑھاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ اس کے سلسلے میں تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے راز معلوم کرتے ہیں. پھر وہ لڑکا کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، وہ کہا جائے گا. ارے بھائی چلو بھی وہ جب اس کے ساتھ ایک مرتبہ ہم لوگ بھی سفر کر کے دیکھتے ہیں. سفر میں رہے، حضر میں رہے، معاملات کیے، اطمینان ہوا، بعد میں چل کر رشتے کی بات ہوتی ہے. لوگ کم از کم ایک انسان سے رشتے کی بات کرنے کے لیے 4 مہینے لگا دیا کرتے تھے، بعد میں بات چیت کرتے تھے. اس کے بعد وہ رشتہ موت تک قائم رہتا تھا. لیکن آج جلدی رشتہ کر لیتے ہیں، جلدی رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. کوئی استخارہ نہیں، کوئی مشورہ نہیں، کوئی تحقیق نہیں. 2 لوگ گئے، پسند کیے، آ کے رشتہ کر دیا، نکاح کرا دیا.
اس سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں دعوت کے کام میں ہم لوگ بڑی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ ساتھیوں کو ہم لوگ لے کر محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، صرف محبت۔ ارے بھائی محبت ایک خاتون تھی، ایک خاتون نے آ کر ایک بزرگ سے پوچھا حضرت جی میں آ کر اپنے خاوند کو تابع دار بنانا چاہتی ہوں، کیا کروں؟ آسان ترتیب ہے جی، شیر کا بال لے کر آؤ اور میں تابع دار بنانے کا نسخہ دے دوں گا۔ کہا بس اتنا شیر کا بال؟ کہا جی ہاں شیر کا بال۔ تو وہ بیچاری شیر کا بال توڑنے کے لیے اس نے پہلے شیر سے انسیت پیدا کرنے کے لیے گوشت رکھا، گوشت رکھ کر شیر آتا تھا فلاں مقام پر، گوشت دے کر خوش ہو جاتا تھا، کھاتا تھا، جاتا تھا۔ پھر ذرا سا ایسا ایکٹنگ کرنے لگی کہ شیر کو یہ نظر آیا تاکہ پتا چلے گوشت یہ آ کر رکھ رہی ہے، تاکہ اس کے آمد و رفت اسے محسوس ہو۔ چنانچہ وہ رکھتی تھی، آتی تھی، جاتی تھی، شیر دیکھتا تھا۔ پھر ذرا گیپ جو زیادہ تھا گیپ اسے ذرا کم کرنے لگی، شیر کچھ نہیں کرتا تھا، اور ذرا گیپ کم کرنے لگی، شیر کچھ نہیں کرتا تھا، اور ذرا گیپ کرنے رکھ کر شیر قریب آنے کے بعد جدا ہو گئی تھی، شیر کچھ نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا خود اپنے ہاتھوں سے شیر کو کھلانے لگی، دوستی ہو گئی۔ پھر سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی، پھر آہستہ بال توڑنے لگی، توڑ کر لا کر حاضر خدمت کر دیا، لیجیے شیر کے بال۔ تو حضرت فرمایا تم نے توڑا؟ کہا جی ہاں میں نے۔ تم نے؟ کہا جی۔ کیسے توڑا؟ کربلا کی سنائی جی ایسے ایسے ایسے۔ تو حضرت فرمانے لگے جانور کو تم اپنی پیار سے، اپنی محبت سے قابو کر سکتی ہو، تیرا شوہر اس سے کہیں گزرا ہے، اس سے بدتر ہے۔ ایک جانور کو تم جب اپنی محبت کے جال میں پھنسا سکتی ہو اور وہ بال توڑنے کے حد تک خاموش رہ گیا، کیا اس سے گیا گزرا تیرا شوہر کو تم سے قابو نہیں کر سکتی؟ تو کیا نسخہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں جی سمجھ جا ہوگا نسخہ۔ تو جب جانور محبت فاتح عالم، جب کتے تابع دار ہو جاتے ہیں، بلی تابع دار ہو جاتی ہے، ارے یہ تو ہمارے محلے کے ساتھی ہیں، ان کو ہم لوگ محبت سے پیار سے ساتھی لے سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس لیے میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں پہلے اپنی زبان پر نرمی لاؤ، لینت لایا کرو، لینت لایا کرو۔ جتنی لینت لاؤ گے اتنی حکمت اللہ تعالیٰ دے گے، اور جتنی حکمت آئے گی اتنی محبت پیدا ہوگی، اور جتنی محبت پیدا ہوگی اتنی انسیت پیدا ہو جائے گی، جتنی انسیت پیدا ہو جائے گی اتنی اطاعت اور عظمت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ پھر اس کے بعد دعوت دے کر ایک ساتھی کہنے لگے مانگڑی روڈ کے، یہ جو ہمارے عبد الکریم صاحب ہیں، کہا انہوں نے 3 سال ہمیں مسلسل چائے پلاتے رہے۔ کیا پلاتے رہے؟ ارے حج صاحب خیریت جی چائے، ارے نہیں ارے آؤ کون آؤ صاحب کیا پیسہ جیسا کیا ہماری گھر کی چابیاں ہو، ارے جنجر کی ہے؟ جی ہاں جنجر کی ہے پیو۔ سخت آدمی تھا، پورے کے پورے عجیب و غریب مزاج والے تھے، سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ کہا بھائی جو میں سلام کا جواب دے دوں، چائے پیو، چائے پینے میں کیا چیز ہے؟ چائے پلائے پلائے پلائے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کون ہے دیوان نہ روزانہ اپنا بچا کے لاتا۔ لوگ تو آج کل بھائی چائے 10 روپے کی ملتی ہے، ہاں یہ فری پلا رہا ہے، روزانہ پلا رہا ہے، جب جب دکھ رہے ہیں چائے پلا رہا ہے، صبح شام صبح شام۔ ایسا ہوا کہ چلتے 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 خود بخود وہ لوگ بسکٹ لانے لگے اور یہی چائے پلانے لگے، ان کے طرف سے بسکٹ اور ان کے طرف سے چائے۔ اور پھر اس کے بعد باری ہوئی، نہیں ایسا کل سے
ہم لوگ چائے لائیں گے. انہوں نے اجازت دی کہ چلو کہ کل سے آپ چائے لانا. دوستی ہو گئی. 3 سال کے بعد جی وہ میسور کو 3 دن کے واسطے ہم لوگ پھرنے جا رہے ہیں. عتیق کہاں جا رہے ہیں؟ میسور. ارے کہاں ارے چلو بھی ذرا 3 دن تک فری رہیں گے. تو ترتیب لے کر 30 لوگوں کو بس میں میسور لے کر کہاں قیام کرنا تھا. آپ قیام کی ضرورت نہیں. یہاں قیام کرو تو خام خام پیسے مسجد ہمارے دوستوں کی مسجدیں ہیں, مسجد میں قیام کر لیں گے. مسجد میں سب ایسا بھی نہیں. مسجد میں فوقانی اوپر کا حصہ ہے, آرام سے رہ سکتے ہیں. گئے ماشاءاللہ رہے, ان کے لیے بہترین دعوت کا انتظام, گشتیں, ملاقاتیں, مذاکرے صبح و شام ہو رہے ہیں, اور ان کو لے جا کر ادھر ادھر گھمائے 2-3 جگہ جماعت. تیسرے دن مذاکرہ میں کیسا لگا تو اس میں ایک ساتھی کہنے لگا جماعت کا نام جب سنتا تھا میرا پارا چڑھ جاتا تھا. جی یوں چاہتا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ ان کے سلسلے میں کروں, لیکن یہ بیچارہ چائے پلانا شروع کیا. مجھے آج سمجھ میں آ رہا ہے یہ 3 سال تک چائے کیوں پلاتا تھا. آج سمجھ میں آ رہا ہے 3 سال تک چائے کیوں پلاتا تھا. تو چائے پلاتے 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 اپنا کر لیا. تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ محبت سے کم از کم بات تو کرو, محبت سے تعلق تو رکھو. اتنی سوکھی تبلیغ مت کیا کرو. ہمارے بڑوں کی تبلیغ یہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو, یہ تبلیغ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. آج کل اصول کیا جی اصول, کیا جی اصول, ہم سے زیادہ تم لوگ اصول جانتے ہو. میں کہتا ہوں ہمیشہ اگر آؤ بھائی اصولوں کا مناظرہ کر لیں گے. اصول 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 بولنے والوں کو ذرا ایک جگہ پر جمع کر لو اور ہمیں بھی بلا لو, اصولوں کا مناظرہ کر لیں گے. کتنا اصول ہو جاتے, کتنا اصول ہم جان کے بتاتے ہیں. دعوت میں کوئی اصول نہیں. اصول یہ ہے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے. سب سے بڑا اصول ہے کسی کا دل نہ ٹوٹے, کوئی ساتھی ہم سے نہ چھوٹے. بولو بھائی, کسی کا دل نہ ٹوٹے, کوئی ساتھی ہم سے نہ چھوٹے. یہ ہے دعوت کا اصول. یہ اصول کو تو پڑھتے نہیں, دنیا بھر کے اصول سیکھتے رہتے ہو. تمہارے چہرے پر مسکرانے کے لیے ریچارج کرنا پڑتا ہے. چہرہ دیکھو تو پران ہو. تمل ناڈو میں مونچھ پر تنخواہ بڑھاتے ہیں. جو پولیس ڈینجرس لگے گا اس کو پہلے دیکھتے ہیں مونچھ. اس لیے کہ تمل ناڈو میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, آپ جا کر پوچھ لیجئے. تمل ناڈو میں مونچھ پالنے کے لیے جو تیل لگتا ہے وہ تیل گورنمنٹ دیتی ہے, حکومت دیتی ہے. یوں کہتے ہیں مونچھ بڑے بڑے پالو. تو پولیس کیوں مونچھ جتنا وہ ڈراؤنی شکل والا لگے گا اتنا اس کی تنخواہ میں 200-500 روپیہ اضافہ کر دیا جاتا ہے. کیا جی تمہاری صورت تھی, جلت کس کی ہے نا جی, کیا جی تمہاری صورت تھی, راون کس کی ہے نا, اس کی تنخواہ بڑھاتا ہے. جتنا وہ ڈینجرس لگے گا اتنی تنخواہ بڑھاتا. دعوت میں ڈینجرس چہرہ نہیں چلتا. دعوت میں استقبالی ویلکم فیس چاہیے, مسکراتا ہوا چہرہ چاہیے, ہنستا ہوا کھلتا ہوا پھول کی طرح چہرہ چاہیے. چاہے آپ کون سے بھی, اس کے لیے کل سے میک اپ کر لے کر آؤں کو. حضرت فرما دیے اس لیے ضرورہ میں میک اپ کر لے کر اپنے آپ کو گیٹ اپ کر لے. گیٹ اپ سیٹ اپ کی ضرورت نہیں. جو چہرہ ہے ذرا سا آپ مسکرا کر دیکھیے, اس سے بڑا کھلا ہوا پھول کی طرح خوشبودار چہرہ کوئی چہرہ نہیں. اپنے اندر درد لاؤ, فکر لاؤ, محبت لاؤ, پھر آپ مسکرا کر بات کر کے دیکھو. محبت فاتح ہے عالم. جو کہہ رہا ہے میں نہیں جاؤں گا, اللہ اس کی زبان سے جی حاجی صاحب آپ کے ساتھ جب آپ بلاتے تب آنے کو تیار. اسی لیے تو کہا جاتا ہے ہر ایک زون والوں سے, ارے ارے تم اپنے اپنے زونوں کی جماعت بناؤ. ہم نے کہاں منع کیا, اپنے اپنے زونوں کی جماعت بناؤ. تم جماعت بناؤ گے, جماعت کے ایک ایک فرد کی تم قدر کرو گے. تم جانتے ہو تم نے اس بندے کی تشکیل کیسے کی, تم جانتے ہو. ہم لوگ کہتے کیا ہے, کون کی تشکیل کیا, کون کی جماعت لے جا رہا, اسے دھکا
پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت پرانے نابے، میں تو نیا بچہ ہوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی تشکیل کرے، کوئی جماعت میں لے جائے، درد رہے گا؟ تم تشکیل کرو، تم جماعت میں لے جاؤ، تب کہو گے حضرت یہ انسان کے پیچھے میں 6 سال محنت کرنے کے بعد یہ چلے میں نکلا ہے، اس کے پیچھے کتنے محنت میں نے کھپایا ہو مجھے معلوم، اس کے ساتھ آپ سخت کلامی نہ کیجیے، آپ اس کو مت ڈانٹیے۔ ارے بھائیو عزیزو، ہم لوگ ہماری جماعتوں میں شرابیوں کو لے جا کر جب شراب پی کر آ گئے مسجد میں 5ویں 6ویں دن مولانا سے رابطہ کیا، مولانا کائے بھی کرو نہ لے جا کو مولانا صاحب کے کمرے میں سنا ڈالو، چلا دی، اسے ڈانٹو مت، مارو مت، برا بھلا کہو مت، کل کا دن یہ ساتھی بڑا کام کا ساتھی ہے۔ دوسرے دن ہم گئے، ملے، ناشتہ کرایا، پھر اسے غسل کرنے کو کہا، غسل کیا، کپڑے پہنا، کہا کیا جی اللہ کے راستے میں آپ اس حرکت نہ کرے، نہ تمہیں اچھا دکھتا نہیں حضرت میری جو مجھے چھوڑ رہا تم بولی وہ سوچ کو جا کو میں پل پاتا، مجھے اس معلوم میں کہ کوئی سے کیا ہوتا، میں پھر اسے نسخہ بتایا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ بھی کرو، ماشاءاللہ وہ بندہ آج محلے کا ذمہ دار ہے۔ اگر ہم مار کر بھگا دیتے، چلو میں نالائق کمینے کہیں کہ اللہ کے راستے میں تم رہنے کے لائق نہیں ہو، مار کر بھگا دیتے، رہتا بھی؟ اللہ نے اس کی بیوی کو بھی بچایا اور اس کو بھی بچایا۔ ہم لوگ نفرت پیدا کرنے والی جماعت نہیں ہیں، محبت، تو ہم کہتے ہیں تشکیل میں جاؤ، محبت سے بات کرو اور ساتھیوں سے حکمت سے پیش آؤ، اور یاد رکھو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جہاں پر تشکیل میں جاتے ہو وہاں کوئی چیز کھاؤ مت، تشکیل سے پہلے جاتے ہی انہیں جتنے اس وقت، ارے ہندوستان کا ہر فرد جماعت کی حکمت کو جانتا ہے، یہ پھٹے جا کرتی جن سے ہم لوگ بات کرنے جاتے ہی بات میں کریں گے، ہمیشہ بات میں کریں گے، مولانا بات میں کریں گے، پہلے چاہتی ہے بڑے اکرام سے چاہتے لاتے، تو میں نے اصل دیکھے کہ آج محبت ان کے دل میں ہمارے بارے میں، آپ لوگ بھی چائے بسکٹ سموسے جزاک اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بول کو سو فارغ ہو کو ایک ڈکا نکلنے کے بعد بھی اب بولو مولانا کیا قصہ، اب ان کا چہرہ اس سے کھا لیا نا، کھانے کے بعد تشکیل کا پاور کم ہو جاتا ہے، یاد رکھو ہمیشہ، سن رہے ہو بھائی، کھانے کے بعد تشکیل کا پاور کیا ہو جاتا ہے؟ ڈکریز، ٹوٹلی ڈکریز۔ اب تمہارے اندر وہ دم نہیں ہے، تمہارے اندر وہ خم نہیں ہے، تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، تمہارے اندر وہ پاور نہیں ہے، ڈکریز ہو گئے۔ اسی لیے انبیاء کی دعوت لا نسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آئے، پہلے ہماری بات سنو، پہلے ہماری بات سنو، پہلے ہماری بات سنو، پہلے بات سنانا، بعد میں اس کے دعوت قبول کرنے کے بعد اس کی دعوت قبول کر لینا، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور ہم لوگوں کو وہ کیا کرتا ہے، پہلے پلا دیتا ہے چائے، گرم چائے، صبح سے کیا جی ماشاءاللہ بہترین چائے، سری لنکا کی چائے بنانا، اس کا جی بسکٹ، شوگر لیس بسکٹ، میں وہاں سے لے کر آتا ہوں۔ جب آپ کو دیکھا تو میں نے سوچا مولانا کو شوگر ہے، فوراً بسکٹ لا کر رکھو، مولانا پگل کو حلوا، توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ ارے تشکیل سے پہلے کھاؤ مت، تشکیل کے 14 آداب ہیں، بولے کتنے؟ پتہ نہیں تم لوگ کس کے پاس تبلیغ سیکھے، تم لوگ کس کے پاس تبلیغ سیکھے میں نہیں جانتا، لیکن ہم لوگوں نے جن لوگوں کے پاس تبلیغ سیکھا وہ لوگ تھے جنہوں نے براہ راست الیاس رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ سے تبلیغ سیکھا۔ کتنے آداب ہیں؟ اس میں پہلا آداب کھاؤ مت کسی کے، اور اگر صرف کھانا چھوڑ دو، دوسری بات جس کے پاس جا رہے ہو پہلا اس کا نام لے کر تہجد میں دعا کر لو، اگر تہجد میں تم نے دعا کر لیا 70% کام تمہارا بن گیا، وہ انشاءاللہ
ضرور نکلے گا، پھر اس کے بعد اس کا اکرام تمہیں قبول کر لینا تمہیں اجازت ہے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نیت کرتے ہوئے بتاؤ کون کون انشاءاللہ، نیت کرنا ہمارا کام، محنت کرنا ہمارا کام، عزائم کرنا ہمارا کام، کوشش کرنا ہمارا کام۔ جو بندہ نیت اور عزائم کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اللہ آگے بڑھاتا ہے۔ نیت کر کے بتاؤ کون کون اپنی اپنی مرضی سے کتنی کتنی جماعتیں نکال لیں گے، کوئی بھی مسجد کے ساتھ خالی نہ رہے، بسم اللہ بول کر کھڑے ہو کر بتاتے رہو کون کون اپنی اپنی مرضی سے کتنے کتنے ساتھی نکالیں گے انشاءاللہ، کتنی جماعتیں دیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اور دوسری بات یاد رکھو، تشکیل کرنے والی جماعت سب سے پہلے اپنا بستر مسجد میں ڈال کر تشکیل کرے۔ یہ گھر میں جا کر سولے کر تشکیل کرنے سے تشکیلہ ہوتے اس لیے مولانا رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ جب بھی اجتماعات ہوا کرتے تھے، چاہے وہ ہمارے اکابر ہو یا ہمارے اسلاف ہو، سب کی یہی ترتیب تھی، آپ لوگ لا کر بستر مسجد، تشکیلی جماعت بستر مسجد میں ڈالیں، پھر نیت کرے جب تک جماعت نہیں بنے گی میں گھر نہیں جاؤں گا، پھر دیکھنا اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اور کیسے ماشاءاللہ تشکیلی کام قابو میں آتا ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ بتائیے کون کون انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے، بتاؤ۔ جی بتاؤ بھائی، مساجد والے بتائیے، جو مساجد والے آئے ہیں بتائیے۔ جی مسجد خدا داد، مسجد فتح، ماشاءاللہ، دو جماعتیں ایک جماعت، کون لے کے جائیں گے؟ آپ کا لڑکا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ بھائی، اور بتاؤ۔ اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ اور بتائے بھائی، اور بتلائے، انفرادی بھی بتلائے، اپنی ذات سے کون تیار تھے، اور حلقے کے اعتبار سے یا مسجد کے اعتبار سے بتلائے کہ مسجد کی جماعت لے کر چلنے کو کون تیار ہے اور حلقے سے جماعت کون بنائیں گے۔ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ہر مسجد والے، ہر مسجد کل جو آپ سے وہ جو کیا وہ جم کرنے چھوٹا ہے بڑا ہے، ارے بولو چھوٹا ہے بڑا ہے، چھوٹا، وہاں پر 28 جماعتوں کی نیت کی، 20 پر 8 مسجد والے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، ہر جگہ پر ساتھی ہیں، بس نیت کرنا انشاءاللہ نکالیں گے، اللہ نکالنے کے راستے بھی بتائیں گے، کریں گے انشاءاللہ، اللہ قبول۔ اس میں طلباء ایک ایک ساتھی 10 ساتھیوں کو لے کر آئے، ٹھیک ہے بھائی؟ روزانہ دعوت بھی چلاؤ، مرکز کو آباد کریں گے، مسجدیں آباد ہوں گی، مسجدوار جماعت مضبوط ہوگی۔ جن ساتھیوں کو ہم کام سمجھانا چاہتے ہیں ان کو مرکز لائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کام سمجھائے گا اور پھر وہ کام کرنے والے بنیں گے۔ اس لیے مرکز کو لانے کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها واہدنا الی سواء السبیل واہدنا الی سواء الصراط۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی کے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ دعوت کی عالی محنت آپ نے ہمیں عطا فرمائی، یا اللہ اس محنت کی قدردانی نصیب فرما، اس محنت کی قدردانی نصیب فرما، اس محنت کی قدردانی نصیب فرما۔ کام کرتے کرتے اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کام کے ذریعے سے ہماری تربیت فرما، ہماری تعلیم
نظام فرما، ہمارے فکروں کے بڑھنے کا نظام فرما، ہمارے زندگی کے سدھارنے کا نظام فرما، سنتوں کے قریب فرما، شریعت کے قریب فرما، اہل علماء کے قدردان بننے کی توفیق عطا فرما، دین کا خدام بنا دے، مدارس و مساجد کا خدام بنا دے۔ یا اللہ ہم میں سریے کو اپنی فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آخرت کا خوف، آخرت کا استحضار نصیب فرما، قبر کا خوف، قبر کا استحضار نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے لیے جینا، تیرے لیے مرنا مقدر فرما۔ یا اللہ ہمیں سریے کو تیرے نیک برگزیدہ بندوں میں شامل فرما، تیرے نیک برگزیدہ بندوں میں شامل فرما، تیرے نیک برگزیدہ بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہو چکی ہیں، جس کا نتیجہ یا اللہ دن بدن ہم سست ہوتے چلے گئے، یا اللہ آج وہ کام جس کام کے لیے ہم اپنی جان اور مال لٹا دیا کرتے تھے، آج ہم اپنی کاہلی سے نہ جان لگا نہ پا رہے ہیں، نہ ہی مال لگائے پا رہے ہیں۔ یا اللہ اس سستی کو اپنے فضل سے معاف فرما کر، اس جرم عظیم کو معاف فرما کر، یا اللہ ہمیں سریے کو یا اللہ اس کام کی قدردانی کے ساتھ، قربانی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے نیت کی ہے تشکیل کرنے کی، اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، قدم قدم پر تو تیری تائید شامل حال فرما۔ ہمارے جانے سے پہلے یا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما، رحمتوں کے فیصلے فرما، اطاعتوں کے فیصلے فرما، مغفرتوں کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہمارے مردوں کو بھی اصلاح فرما، ہمارے عورتوں کی اصلاح فرما، ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما، ہمارے نسلوں میں یا اللہ دعوت کا کام جاری و ساری فرما، ہمارے نسلوں میں علماء اور حفاظ کو پیدا فرما، یا اللہ ہمارے نسلوں میں خیر کا کام جاری و ساری فرما۔ یا اللہ ہم کام میں لگ کر ہمارے بیوی بچوں کے گمراہ ہونے سے بچا لے، یا اللہ ان کی طرف توجہ دیے بغیر رہنے سے بھی بچا لے۔ یا اللہ اس کام کا پہلا فرض ہے ہم اپنے بیوی بچوں کے بارے میں فکر کریں۔ یا اللہ اس فکر میں ہمیں شریعت کو قبول فرما، ہمیں شریعت کو قبول فرما، ہمیں شریعت کو قبول فرما۔ ہمارے یا اللہ زندگی کو بیکار تباہ کرنے سے بچا کر یا اللہ زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ نیک برگزیدہ بندوں نے دعا مانگی ہیں ہمیں ساری امت کو عطا فرما۔ یا اللہ جن چیزوں سے پناہ مانگی ہمیں اور ساری امت کو سے پناہ نصیب فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام